بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ ایم وائس میں خوش آمدید۔ حضرت ذوالقرنین، جنہیں ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں خاص طور پر سورہ کہف میں مذکور ایک شخصیت ہے۔ اس کی کہانی حکمت، انصاف اور روحانی ترقی کی ہے۔ حضرت ذوالقرنین 6ویں صدی قبل مسیح میں سلطنت فارس کے دور میں پیدا ہوئے۔ قرآن میں اس کے اصل نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن مورخین کا خیال ہے کہ وہ سائرس عظیم نامی فارس بادشاہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک عادل اور منصف حکمران تھے۔ ان کے لوگوں کو بہت پیار تھا۔ وہ اپنی ذہانت، بہادری اور ہمدردی کے لیے مشہور تھے۔ اس نے فتح کے ذریعے اپنی سلطنت کو وہ وسعت دی، لیکن وہ ایک بے رحم رہنما نہیں تھا۔ اس کے بجائے وہ ایک عقل مند اور انصاف پسند حکمران تھا، جو اپنے لوگوں کے لیے امن اور خوشحالی لے کر آیا۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے مشرق اور مغرب کے سفر کا بیان ہے، جہاں ان کا سامنا مختلف قبائل اور قوموں سے ہوا۔ اس نے مشرق کی طرف سفر کیا، جہاں اس نے سورج کو ایک پہاڑ پر طلوع ہوتے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے مغرب کی طرف سفر کیا، جہاں اس نے سورج کو کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتے دیکھا۔ اپنے سفر کے دوران حضرت ذوالقرنین کا سامنا مختلف ثقافتوں اور لوگوں سے ہوا۔ اس نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور صالحہ زندگی گزارنے کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ بہت سے لوگوں اس کی حکمت سے متاثر ہوئے اور اس کے پیغام کو قبول کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک ان کا یاجوج ماجوج سے مقابلہ ہے۔ دو قبائل جو زمین میں افراتفری اور تباہی پھیلا رہے تھے۔ یاجوج اور ماجوج اپنی بربریت اور ظلم کے لیے مشہور تھے، اور ان سے ہر جاننے والے ڈرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو دور رکھنے کے لیے ایک دیوار بنائی، اور قرآن اس دیوار کو دونوں قبیلوں اور باقی دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دیا ہے۔ دیوار مقامی لوگوں کی مدد سے تعمیر کی گئی تھی، جو حضرت ذوالقرنین کی حفاظت پر شکر گزار تھے۔ حضرت ذوالقرنین ایک طویل اور خوشحال حکومت کے بعد بڑھاپے میں وفات پا گئے۔ اسے ایک مقبرے میں دفن کیا گیا، جو بہت سے لوگوں کے لیے زیارت گاہ بن گیا۔ حضرت ذوالقرنین کی میراث آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ اسے اسلامی تاریخ کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور اس کی کہانی اب بھی بہت سی مختلف ثقافتوں میں سنائی جاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی کہانی ہمیں بہت سے اہم اسباق سکھاتی ہے، بشمول انصاف و عدل۔ حضرت ذوالقرنین ایک عادل اور منصف حکمران تھے، جہاں انہیں اپنی قوم بہت پسند کرتی تھی۔ وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حکمت اور علم۔ حضرت ذوالقرنین ایک دانشمند اور باعلم رہنما تھے، جنہوں نے اپنی حکومت کو اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہمیں علم اور حکمت کی تلاش کی اہمیت دکھاتا ہے۔ رحم اور رحم۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک رحم دل رہنما تھے، جو تمام لوگوں پر مہربانی کرتے تھے۔ وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ شفقت اور رحم کے ساتھ برتاؤ کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ معصوموں کا تحفظ۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم کو یاجوج ماجوج کے سفاک قبائل سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی۔ وہ ہمیں معصوم اور کمزوروں کی حفاظت کی اہمیت دکھاتا ہے۔ مجموعی طور پر حضرت ذوالقرنین کی کہانی انصاف، دانشمندی، ہمدردی اور بے گناہوں کے تحفظ کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔